نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کل پاک بھارت جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے۔ اور ہر زبان پر تقریباً پاک بھارت جنگ ہی کا تذکرہ ہے۔ پاک بھارت جنگ چند دن جاری رہ کر اس وقت سیز فائر ہو چکا ہے، بظاہر بند ہو چکی ہے، لیکن یہ بندش اتوار تک ہے۔ اس کے بعد اگر صلح بندی باقی رہی تو جنگ رکی رہے گی، ورنہ دوبارہ بھی شروع ہو سکتی ہے۔ پاک بھارت جنگ کے حوالے سے چند حقائق آپ کے گوش گزار کرنا ضروری ہے، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ آبادی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان 24-25 کروڑ افراد کی آبادی رکھنے والا ملک ہے، جبکہ بھارت اور انڈیا 1.25 ارب کی آبادی رکھنے والا ملک ہے۔ یعنی 1 ارب تو اس کا الگ، 1 ارب سے جو اوپر 25 کروڑ بنتے ہیں پاکستان اسی میں آ جاتا ہے۔ 1 ارب افراد ہندوستان کے زیادہ ہیں۔ ظاہر ہے جب افراد زیادہ ہیں تو رقبہ بھی زیادہ ہے، علاقہ بھی زیادہ ہے، شہر بھی زیادہ ہے، اور بظاہر جیسا بھی انہوں نے اسلحہ اکٹھا کیا ہوا ہے وہ بھی زیادہ ہے، فوج بھی زیادہ ہے۔ اب یہ 2 ملک ہیں جن کے درمیان چند روز پہلے جنگ کس بات پر چھڑی۔ بھارت کے اندر ایک سیاحتی مقام ہے جس کو کہتے ہیں پہلگام، جس طرح پاکستان میں مری ہے یا وادی کاغان ہے، اسی طرح انڈیا کے اندر پہلگام ایک سیاحتی علاقہ ہے۔ وہاں کچھ افراد نے حملہ کیا، پتہ نہیں وہ افراد کون تھے کون نہیں تھے، انہوں نے حملہ کیا اور 26 وہ افراد جو سیر سپاٹے کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے ان کو مار دیا۔ اور وہ 26 افراد سب کے سب شادی شدہ تھے، کچھ پرانے شادی شدہ تھے اور کچھ نئے جوڑے بھی تھے جن کی شادیاں نئی ہوئی ہیں۔ اور 26 افراد میں مارا جانے والا ایک شخص مسلمان بھی تھا۔ اب انڈیا نے فوراً جیسے ہی یہ واقعہ ہوا اس کا الزام پاکستان پہ رکھ دیا کہ پاکستان سے افراد آئے تھے، پاکستان سے دہشت گرد آئے تھے، انہوں نے یہ حملہ کیا ہے، لہٰذا پاکستان ذمہ دار ہے، ان افراد کو ہمارے حوالے کرے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہاں سے لڑائی چھڑی ہے۔ پاکستان نے سیدھی بات کی، اس نے کہا
اس کی آپ آزاد تحقیقات کروا لیں۔ اگر ہمارے علاقے کا پاکستان کا کوئی بندہ ہوگا تو ہم اس کی تفتیش کریں گے، اسے سزا دیں گے، لیکن بغیر تحقیق کے الزام رکھ دینا، نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، نہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، ایسے ہی منہ اٹھا کے کہہ دینا کہ پاکستان سے وہ افراد آئے تھے، تو یہ بات ناقابل قبول ہے۔ بہرحال یہ 2-4 دن یہ معاملہ چلتا رہا، انڈیا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکا، کوئی دلیل پیش نہیں کر سکا، نتیجتاً غصے میں آ کر، بدمعاشی میں آ کر، غنڈہ گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی دلیل نہیں دی، کوئی ثبوت نہیں دیا، پاکستان پہ حملہ کر دیا۔ اور پاکستان پہ جو حملہ کیا، اس حملے کا نام رکھ دیا آپریشن سندھور۔ سندھور ہندوؤں کی ایک رسم ہے، جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو وہ سندور لگانا چھوڑ دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہندو عورتیں یہاں بالوں میں نیچے تک مانگ سی بھرتی ہیں، کوئی کلر لگاتی ہیں، اس کو سندور کہتے ہیں۔ چونکہ جو مارے جانے والے افراد تھے شادی شدہ تھے، تو جب وہ مارے گئے تو گویا کہ ان کی بیویوں نے سندور لگانا چھوڑ دیا۔ جب سندور لگانا چھوڑ دیا تو وہ گویا کہ اویشی بن گئی، وہ اپنے شوہروں کا انتقام لیں گی، اور انتقام لینا ہے انڈیا نے۔ ایک تو جعلی حملے کا ثبوت پیش نہیں کیا گیا، رپورٹیں یہ آ رہی ہیں کہ انڈین آرمی نے خود ہی یہ واقعہ کروایا اور الزام پاکستان پہ دھر دیا، اور اس کے نتیجے میں یہ آپریشن سندور کے نام سے، یعنی مانگ میں سے، ایسا انہوں نے تصور بنایا، جو مانگ ہے عورت کی، اس میں سے خون نکل رہا ہے اور جمع ہو کے پیالے میں جمع ہو رہا ہے، اور یہ کام کیا پاکستان۔ تو وہاں کا جو گجرات کا کسائی ہے، مسلمانوں کو جو گاجر پولی کی طرح کاٹنے والا انتہائی درندہ صفت اور بدبخت آدمی نریندر مودی، نام تو نریندر ہے، پھر سرنڈر بڑی جلدی کرتا ہے، سرنڈر کر کے بھاگ جاتا ہے۔ اس نے الزام پاکستان میں دھرا، اس نے کہا کہ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کا انتقام لیں گے، اور انتقام کا نام رکھا آپریشن سندور۔ میں نے اس کی اصل وجہ بتا دی آپ کو۔ حملہ کر دیا، مرید کے میں حملہ کر دیا، شکر گڑھ میں حملہ کر دیا، بھاولپور میں حملہ کر دیا، کوٹلی آزاد کشمیر میں حملہ کر دیا، اور کئی مقامات میں حملہ کر دیا، حتیٰ کہ ایک میزائل ہمارے ارد گرد بھی اڑتا اڑتا آیا، اور یہاں بھی جو ہے ایک دیوار سے، صدر اسٹیٹ ہے اس کی دیوار سے ٹکرایا اور زمین میں دھنس گیا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لاہور کے اوپر بہت سارے ڈرون اس نے مار گرائے، لیکن اللہ کا شکر ہے پاکستانیوں نے اور پاک افواج نے ان کو بھی مار گرایا۔ لاہور کے اندر تو ایک نوجوان ریفل لے کے آ گیا، اس نے ریفل سے اپنے اس ڈرون کو گرایا، عام ریفل سے۔ اس طرح کراچی میں انہوں نے ڈرون گرانے کی بھرمار کر دی، جگہ جگہ وحشی ہو گئے کہ ہم آپریشن سندور کر رہے ہیں۔ ان اپنی ہندو عورتوں کی مانگ کو دوبارہ بھر رہے ہیں، یعنی عورتوں والا نام رکھا آپریشن کا، یہ نام رکھا، اور اس طرح 2-3 دن انہوں نے افراتفری مچائے رکھی۔ کراچی ہم نے چھین لیا، ہم نے لاہور بھی پاکستان سے چھین لیا ہے۔ جھوٹ، انڈیا کا میڈیا جھوٹ بہت بولتا ہے، اتنا جھوٹ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک گولا گراتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ پورا علاقہ فتح ہو گیا۔ 2-3 دن پاکستان نے صبر کیا، صبر کرنے کے بعد پاکستان نے یہ کہا کہ ہم اتنا ہی حملہ کریں گے جتنا انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، لیکن تھوڑا سا مزہ زیادہ چکھائیں گے تاکہ اینٹ کا جواب پتھر سے ہو جائے۔ انہوں نے شہری آبادی کو نقصان پہنچایا، تقریباً 30 سے 35 مسلمان شہید ہوئے، 60 کے قریب زخمی ہوئے۔ عام شہریوں کو، افواج پاکستان، فضائیہ، بری فوج، باہری فوج کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔
نہ پاکستان کی جو تنصیبات ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچا۔ پاکستان شروع سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے اور ضرور لیں گے اپنے شہریوں کا اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کا کہ جو انڈیا کے آپریشن سندور کے نتیجے میں رتبہ شہادت پا گئے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ اس کے بعد پاکستان نے الحمدللہ جواب دیا اور کمال جواب دیا، مختصر لیکن تھوڑا سا زیادہ۔ انہوں نے پہلے کہہ رکھا کہ تھوڑا سا زیادہ دیں گے تاکہ طبیعت صاف رہے، تو پاکستان نے الحمدللہ تقریباً 6 گھنٹے جواب دیا ہے۔ فجر کی اذانوں سے جواب شروع کیا ہے، 6-7 گھنٹے میں زور سے پہلے جواب مکمل کر دیا ہے۔ ان کی بہت ساری چیک پوسٹیں اڑا دی، تنصیبات اڑا دی، ڈارون مار گرائے ہیں، جہاز اڑا دیے۔ فرانس سے ایک طیارہ ملا ہوا تھا جس پر مودی اکڑتا پھرتا تھا، رافیل طیارہ، اس کو اڑا کے رکھ دیا۔ اور اسی طرح بہت ساری چیک پوسٹیں ان کی اڑا دی گئی، اور ایک شہری بھی افواج پاکستان نے نہیں مارا۔ ان کے فوجیوں پر، ان کی تنصیبات پر، ان کے اڈوں پر، ان کی چیک پوسٹوں پر حملہ کیا، تو مردانگی ہے نا، شہریوں کو نہیں مارا۔ شہریوں پر بم بھی گرانا دنیا کے جو قوانین ہیں ان میں بھی منع ہے، اور نبی پاک نے بھی منع کیا ہے۔ عام شہریوں کو نہ مارا جائے جنگ کے دوران، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں جو لڑ ہی نہیں رہے، ان کو کیوں مار رہے ہیں بیچ میں؟ تو ہندو آپ کو پتہ ہے گائے کا پیشاب پیتا ہے تو اس کی دماغ ٹھکانے نہیں رہتا، ادھر ادھر کر کے وہ سب کو شہید کرتا ہے تاکہ دہشت پھیلے۔ لیکن انہیں یہ پتہ نہیں لاکھ تنکے ہوں مگر ان کو بہانے کے لیے سیلاب کا ایک ریلا ہی بہت ہوتا ہے۔ اپنی کثرت تعداد کو تم نے سمجھا کیا ہے، شیر جنگل میں اکیلا ہی بہت ہوتا ہے۔ تو پاکستان نے پھر ایسا سبق سکھایا، الحمدللہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ اب پورا انڈیا رو رہا ہے، اہل پاکستان جشن منا رہے ہیں۔ آج پورے پاکستان کے تعلیمی اداروں کے اندر یوم تشکر منایا گیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن منایا گیا ہے۔ تو یوم تشکر کی مناسبت سے میں نے بھی چاہا کہ جمعے میں ہم بھی اس بارے میں بیان کر دیں تاکہ حقیقت حال سامنے آ جائے۔ مسجدیں وہ ہوتی ہیں جن میں کرنٹ گفتگو کی جائے، جو حالات چل رہے ہیں مسلمانوں کو درپیش ان پہ گفتگو کی جائے۔ ایسے موقع پر بھی ہم پتہ نہیں کہاں کہاں کی باتیں جمعے میں سناتے رہتے ہیں، بات کچھ ہو رہی ہے، حالات کچھ چل رہے ہیں، بیان کچھ کر رہے ہیں۔ اسلام میں دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے، اور یہ تو جہاد ہے، یہ فساد کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس حوالے سے میں نے یہ چھوٹا سا موضوع رکھا ہے تاکہ بات اچھے طریقے سے آپ تک پہنچ جائے۔ تو یہ واقعہ ہوا، الحمدللہ پاکستان کو اللہ نے فتح دی۔ چند دن کے لیے لڑائی رک گئی، اب اتوار تک لڑائی رکی ہوئی ہے۔ اتوار کے بعد اگر حالات سازگار رہے تو معاہدہ آگے بڑھ جائے گا، نہیں رہے تو بگڑ بھی سکتے ہیں، دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ اور اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں آرمی ٹو آرمی ہو رہے ہیں، حکومت ٹو حکومت نہیں ہو رہے۔ آرمی سے مذاکرات کر رہی ہے، پاکستانی آرمی انڈین آرمی سے براہ راست مذاکرات کر رہی ہے۔ لیکن ابھی ہندوؤں نے بڑا شور مچایا ہوا ہے کہ نہیں جو ہے ہمیں بدلہ لینا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ ابھی پاکستان یہی کہا ہے کہ اگر آپ نے دوبارہ سر اٹھایا تو اس دفعہ ہم آپ کا سر کچل ہی دیں گے، اور اس وقت ہم پورے ہندوستان کو پھر پاؤں کے نیچے انشاءاللہ رون دیں گے۔ اور ہندوستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ عیسائی کھڑے ہیں، وہ اپنی ریاست لینا چاہتے ہیں وہاں، مسلمان 35 کروڑ ہیں انڈیا کے اندر، وہ اپنی ریاست بنانا چاہیں گے۔ سکھ جو بھاگے پھر رہے ہیں پاکستان کی مدد کر رہے ہیں، پاؤں پاکستان کے گوڑے پیٹے دبا رہے ہیں کہ یار میری مہربانی ہمیں بھی ایک ملک بنوا دو۔ انہوں نے اپنے ملک کا نام رکھا ہوا خالستان، ہمیں بھی ایک ملک بنوا کے دے دیں۔ اور اس طرح ہندوستان ایسے بکھر جائے گا جیسے کسی زمانے میں افغانستان کے مسلمانوں نے روس کو بکھیر کے رکھ دیا تھا۔ 14-15 ٹکڑے اس کے ہو سکتے ہیں، اور پھر یہ نظر بھی نہیں آئیں گے۔ گائے کا پیشاب پینے والے آب زمزم پینے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہاں قرآن سینوں میں ہے، وہاں جنتر منتر کی کتابیں سینوں میں۔ انڈیا نے جو حملہ کیا، سارے ہندو پنڈت جو ان کے اہم ہندو ہیں
میزائلوں کے آگے آگے بتوں سے فریادیں کی ہیں، عبادت کی ہے، گڑے میں مالائیں لٹکائی ہیں، یعنی اس کے میزائل یا ڈرون، پھر حملہ کیا ہے اس کے بعد۔ اور جواباً جو پاکستانی فوج نے حملہ کیا وہ بھی کمال ہے۔ ایک تو اذانوں کے ٹائم حملہ کیا تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ نبی پاک جب حملہ کرتے تھے تو فجر کے ٹائم حملہ کرتے تھے دشمنوں پر، ٹھنڈے ٹھنڈے ہی تاکہ نپٹا دیا جائے۔ خیبر کے یہودیوں پر نبی پاک نے حملہ کیا تو ٹھنڈے ٹھنڈے آپ پہنچ گئے صبح کے ٹائم۔ ابھی وہ کھیتی باڑی کے لیے سامان نکال کے باہر نکل رہے تھے، یہودی یہ دیکھ کے بھاگے، محمد اور اس کا لشکر آ گئے، یہ کہہ کے بھاگ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو یہ پاکستانی فوج نے بڑا پیارا کام کیا، فجر کے ٹائم حملہ کیا تاکہ سنت پر عمل رہے۔ دوسرا جو حملہ پاکستان نے کیا، جو آپریشن کیا، اس کا نام رکھا ہے آپریشن بنیان مرصوص۔ انہوں نے کیا رکھا تھا؟ آپریشن سندور۔ پاکستانی فوج نے کیا نام رکھا اپنے آپریشن کا؟ آپریشن بنیان مرصوص۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں۔ بنیان مرصوص کا معنی ہوتا ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، آہنی دیوار، لوہے کی دیوار جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ تو اس طرح جواب دیا۔ مردوں والا نام رکھا، انہوں نے عورتوں والا نام رکھا، اور عورتیں پھر مردوں کے مقابلے میں کہاں ٹھہرتی ہے، کیونکہ جنگ کھیڑ نہیں زنانیاں دی۔ یہ تو پھر بھاگ گئے، دوڑ گئے۔ کس آیت سے لیا ہے؟ پارہ نمبر 28 سورہ صف کی آیت نمبر 4 سے پاک فوج نے اس آپریشن کا نام لیا ہے۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے، میں ترجمہ سنا دیتا ہوں، ایمان تازہ ہو تو سبحان اللہ کہہ دینا، چپ چاپ نہیں بیٹھ رہا کرو، کچھ بولا کرو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ بنتا ہے بے شک وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں صفیں باندھ کر لڑتے ہیں، اور ایسے لڑتے ہیں جیسے کہ لوہے کی دیوار ہو۔ لوہے کی، اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ، منہ کھولا کرو یار، کہتے سبحان اللہ۔ نعرہ تو آپ نے کوئی لگانا نہیں ہے، تو آپ نے توبہ کی ہوئی پکی پکی۔ کوئی نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگا لے، وہ تو آپ نے توبہ کی ہوئی ہے۔ تو بولا کریں، تھوڑی سی بات کو سمجھا کریں، مجھے پتہ چلے آپ کے پلے کچھ پڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ تو یہاں سے پاک فوج نے نام لیا بنیان مرصوص۔ اور یہ نام کس نے چھانٹا ہے؟ چیف آف آرمی سٹاف نے، حافظ قرآن ہے، اس نے یہ نام رکھا ہے۔ اس سے پتہ چلا پاکستان کی فوج کوئی سیکولر فوج نہیں ہے، دینی اسلامی مذہبی فوج ایک کمزوری اپنی جگہ، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے۔ حکمرانوں کی کمزوری اپنی جگہ، لیکن بنیادی طور پہ کلمہ تو پڑھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ اتنا پیارا نام رکھ کے وہ حملہ کیا گیا۔ اور جب حملہ کیا، انہوں نے تو بتوں کے نام جپے۔ انہوں نے جب حملہ کیا، طیارہ لے کے اڑان بھری، تو ان آیات کی تلاوت کر رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ وہ اللہ کے راستے میں گھوڑے دوڑانے والے حملہ کرتے ہیں تو کمال کرتے ہیں، اور صبح کے وقت تباہی مچا دیتے ہیں۔ یہ آیات انہوں نے لی، دیکھیے کتنا ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ انہوں نے علماء کی طرح آیتیں اٹھائی ہیں، ان آیتوں کو پڑھ کے جو ہے آگے دشمن پر حملہ کیا ہے۔ اب بھی الحمدللہ اسی طرح وہ چاقو چوبند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری قوم پاک فوج کے ساتھ ہے اس مسئلے میں، اور سارے مسلمان، ساری سیاسی لوگ، حتیٰ کہ ایک عیسائی پائلٹ، اس نے بھی ان کے ایک چیک پوسٹ کو تباہ کیا ہے۔ عیسائی پائلٹ ہے، پتہ چلا مسلمان دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو بھی پروٹوکول دیتے ہیں۔ ایک عیسائی پائلٹ ہے کامران، اس نے بھی، وہ بھی پاکستان کے ہم پلہ ہو کے لڑا ہے، اور چونکہ پاکستانی ہندوستانی فوج پہ حملہ کیا، ایک چیک پوسٹ اٹھائی اور غالباً طیارہ بھی اس نے گرایا ہے۔ تو ان کو ہندوؤں کو پیغام دیا کہ ہم فتنہ پھیلانے والے نہیں، ہم سب کو ساتھ لے کے چلنے والے ہیں، اور تم فتنہ پھیلا رہے ہو ہر طرف، کبھی گجرات میں مسلمانوں کو مار رہے ہو، کبھی کہیں مار رہے ہو، کہ وہاں بیچارے مسلمان مجبور ہیں۔ اللہ انڈیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، وہ بیچارے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، کیا کریں، کدھر جائیں۔ 35 کروڑ غلامی ایسی چیز ہوتی ہے، 35 کروڑ بھی رہ کے وہاں کچھ نہیں کر سکتے۔ پاکستانی 24-25 کروڑ ہے، لیکن آزاد ہیں، اپنی فوج بنائی ہوئی، اپنا سب کچھ بنایا ہوا ہے۔
لیکن انشاءاللہ جب اس طرح کا ماحول بن گیا تو وہاں بہت سارے ملک نکلیں گے اور نئی اسلامی راستے بھی نکلیں گے۔ میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ جو مسلمان ریاستیں بنیں گی انشاءاللہ ان کے نام میں دے دوں گا، آپ بنائیں۔ 2 نام میں تازہ دے دیتا ہوں، نیا پاکستان اور ایک اسلامستان، اسلام کے چاہنے والوں کا ملک، یہ نام۔ باقی آپ ریاستیں بناتے جائیں، نام ہم سے لیتے جائیں۔ ہماری دعائیں پاک افواج کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک کا فرمان ہے جنگ کی تمنا مت کرو، اللہ تعالیٰ سے خیر اور عافیت مانگو، لیکن جب جنگ چھڑ جائے تو پھر پیچھے نہ ہٹو۔ پیچھے ہٹنا پھر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پہلے تو جنگ کی تمنا نہ کرو، اللہ سے سلامتی مانگو، لیکن زبردستی جنگ مسلط ہو گئی تو پھر پیچھے نہ ہٹو، مقابلہ کرو، اللہ کے راستے میں ڈٹ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ پاک افواج کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ انڈیا کو ٹکڑے ٹکڑے فرمائے اور ہم سب کو پاک افواج کے ساتھ اس میدان جہاد میں کھڑا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔